أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العائدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المسلمين، سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فرائضهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام علیکم محمد وعلى محمد أجركم على الله. امت محمد مصطفیٰ مولیان حیدر کرار اساتذہ سید الشہداء، یقیناً آج دن کو آپ جلوسوں میں رہے ہوں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ مختصراً چند نکات آپ کے سامنے، چند عرائض آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کو زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزان، کل ایک سانحہ ہوا کراچی یونیورسٹی کے سامنے، اردو وفاقی یونیورسٹی کے سامنے، غالباً سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرنے پر انتظامیہ نے اس سبیل کی بے حرمتی کی، توہین کی، اور اس سبیل کی توہین کر کے در حقیقت انہوں نے اپنی اصلیت کو واضح کیا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت شیعہ سنی نہیں ہے، بلکہ دو ہی گروہ ہیں، یا حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے۔ گرمی میں پانی پلانا، پانی کی سبیل لگانا، شربت کی سبیل لگانا، یہ در حقیقت حسینی کام ہے، اور پانی کی بندش کرنا، سبیلوں کے درمیان رکاوٹ ڈالنا، لوگوں کو پانی نہ دینا، یہ یزیدی حرکت ہے۔ اس حرکت سے انہوں نے اپنی جو اصلیت ہے اس کو واضح کیا ہے کہ ہم اس وقت کس گروہ میں موجود ہیں، ہم اس وقت کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے در حقیقت اپنی جو ایک چھپی ہوئی شخصیت تھی اسے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا ہے کہ دیکھ لو ہم لوگ کن کو ماننے والے ہیں۔ دیکھیں یہ آج کا ایک واقعہ نہیں ہے، ہر سال محرم میں ایسے ہی دلخراش واقعات ہوتے ہیں، ایسے ہی نہ سمجھ آنے والے واقعات ہوتے ہیں، تو یہ آج نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ شعراء نے ان پر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے لکھا ہے: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید۔ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید،
زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. یعنی شاعر کہتا ہے کہ موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید، یہ دو قوت ہمیشہ سے برسر پیکار رہے ہیں. جب سے حیات نوع بشر ہے تب سے یہ دو قوتیں برسر پیکار رہی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیر است. یہ دو قوتیں برسر پیکار ہیں، لیکن اگر حق زندہ ہے، زندہ حق از قوت شبیر است، شبیر کی وجہ سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل جتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو جائے آخر میں داغ حسرت کے ساتھ لگ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. یہ آج پہلی دفعہ تو یہ طاقت نہیں اٹھی عزاداری حسین ابن علی علیہ السلام کو روکنے کے لیے. ہمیشہ سے طاقتیں ابھرتی رہی ہیں اور سرنگوں ہوتی رہی ہے. لیکن حسین ابن علی کا ذکر کل بھی جاویدہ تھا، آج بھی جاویدہ ہے. کل بھی حسینیت زندہ باد تھی، آج بھی حسینیت زندہ باد ہے. تا صبح قیامت حسینیت زندہ باد رہے گی انشاءاللہ. یہ عجیب ہے، حسین فقط شیعوں کا نہیں ہے. ہاں آپ کو شیعوں سے بغض ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن کم از کم حسین ابن علی علیہ السلام سے بغض کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ حسین ابن علی تو جوانان جنت کے سردار ہیں. آپ بھی مانتے ہیں کہ اسی جنت میں جانا ہے جن کے سردار حسین ہے، تو پھر دنیا میں حسین کے دامن سے وابستہ ہے. کیوں نہیں بولتے ہو؟ افسوس کا مقام ہے. عزیزان، ہمارے جوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ہم کیوں روتے ہیں، ماتم باری کیوں کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک جوان نے مجھے میسج کیا تھا، غالباً وہ جوان یہاں موجود نہیں ہے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا، یہ جو ماتم داری کرتے ہیں اور ماتم داری کر کے اس شدت کے ساتھ ماتم داری کی جاتی ہے، کچھ جوان بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں اٹھا کر باہر لے جایا جاتا ہے. آخر یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لیکن اسلام نے یہ شاید آج 2-3 سال پہلے جو عشرہ محرم الحرام ہوا تھا، اس میں ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے جب واقعات بیان کر رہے تھے تو ہم نے یہ نقطہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوع بشر کی ہدایت کے لیے فقط 25, 26, 27, 28 انبیاء کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. لیکن جب ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں 25, 26, 27, 28 انبیاء سے زیادہ تذکرہ ملتا نہیں ہے. 25 سے 28 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے. 25 سے 28 اس لیے بول رہا ہوں، جناب خضر جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، اسی طرح ذوالقرنین اختلافی مسئلہ ہے، اسی طرح لقمان اختلافی مسئلہ ہے. کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نبی نہیں تھے. اگر انہیں نبی مانا جائے تو 28 بنیں گے، اور نبی نہ مانا جائے تو 25 بنیں گے. 25, 28 ان سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء. تو فقط ان 25 انبیاء کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن امت مسلمہ کے لیے کتاب ہدایت ہے. ان انبیاء کا تذکرہ قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت اہل بیت کو بیان کر رہی ہیں. ہمیں ان کی زندگی میں سے اہل بیت علیہ السلام کے جو دین اور تعلیمات ہے اس کی شرح ملتی ہے. یہ ماتم کے بارے میں بھی ایک واقعہ قرآن نے اپنا حصہ بنا دیا رہتی دنیا تک، تاکہ کوئی ماتم، گریہ زاری اور حجت خدا کا غم منانے پر اعتراض نہ کر سکے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی یعقوب نے کیا فرمایا؟ قال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. کیا فرمایا قرآن نے؟ یا اسفا علی یوسف. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی خدا کہہ رہا ہے، جس کی نبوت میں ایک لحظے کے لیے بھی شک کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. لا نفرق بین احد من الرسل. ہم کسی ایک رسول کے میں فرق نہیں کرتے. ہم تمام رسولوں پر یقین رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یعقوب کا کیا تذکرہ کر رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب
سے یوسف کی جدائی ہوئی تو ہمیشہ یعقوب یہی کہتے رہتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف کہتے رہتے تھے۔ اگر آج ہم ہائے یا حسین کہتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کیسے بنتا ہے؟ نبی خدا کی سیرت ہے کہ حجت خدا کی جدائی پر پوری زندگی یوسف کا غم کرتے رہے۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، اور غم اس طرح سے منایا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، فهو کظیم، اور ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اتنا غم منایا، اور پھر فقط اتنا غم منایا نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام کے بچے بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عاقل سمجھنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو دیندار سمجھنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی وہی اعتراض کرنا شروع کر دیا جو آج ہم پر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، مرنے کے قریب ہو جاتے ہو، تم اس طرح عزاداری کرتے ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ یعقوب کے بچوں نے بھی یہی اعتراض کیا اور قرآن نے اس کو اپنا حصہ بنا دیا تاکہ آپ جواب دے سکیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قالوا تاللہ تذكر یوسف حتى تكون حرزا او تكون من الحالقین۔ یعقوب کے بچوں نے کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام آپ کیا کرتے ہیں؟ قالوا تاللہ تذكر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کرتے رہتے ہیں، آپ اٹھتے ہوئے بیٹھتے یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ حتى تكون حرزا او تكون من الحالقین، یا آپ جاں بلد ہو جائیں گے یا ہمیں خدشہ ہے کہ آپ خود کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اتنا غم کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا ان کے غم میں رہتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے کہا آپ خود کو ہلاکت میں ڈال۔ یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میرے رونے سے میں کہاں ہلاکت میں جاؤں گا، یہ نہیں کہا میرے غم کرنے سے میں ہلاکت میں کہاں چلا جاؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، تبھی یعقوب کے بیٹوں نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا بلکہ یعقوب علیہ السلام نے مزید انڈورس کر دیا اپنے اس عمل کو، فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اضطراب اور اپنے اس غم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو میں اللہ کی بارگاہ سے جانتا ہوں تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حجت خدا کا غم کرنا در حقیقت اقوام عالم کی حیات ہے۔ آج ہم بھی آپ لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں، ہم جب حسین پہ گریہ کرتے ہیں تم ہمیں گریہ کرنے سے نہ روکو، جس دن ہم نے رونا چھوڑ دیا اس دن تم نے رونا شروع کر دینا ہے۔ محمد علی محمد صلوات۔ ہم اگر حسین پر گریہ کرتے ہیں تو کرنے دو ہمیں، رونے دو ہمیں، ہمارا رونا تمہارے بقا کی ضمانت ہے، امت اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ جس دن ہم نے حسین پر رونا چھوڑ دیا اس دن تم نے فنا ہونا ہے، اس دن تمہاری فنا یقینی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ شروع کی تھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ لم يكن شيئا مذكورا، یہ قابل تذکرہ شے نہیں تھا، یہ قابل تذکرہ نہیں تھا، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، انسان موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے اپنے وجود پر دلیل قائم کیا ہے، نفسیات انسانی کو مخاطب کر کے، نفسیات انسانی کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا کہ اے انسان آج تو بڑا ہو کر بڑا مفکر بن رہا ہے، بڑا ہی آزاد خیال بن رہا ہے اور بڑی باتیں کرنے لگا ہے، آیا دیکھو تو صحیح، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو ہمیشہ سے تو نہیں تھا، تو ہمیشہ سے اس دنیا میں نہیں تھا، ایک وقت آیا کہ تو اس دنیا میں پیدا ہو کر آیا ہے، تو ہمیشہ سے نہیں تھا۔ جس خالق کائنات نے تجھے وجود دیا ہے عدم سے، وہی تیرا خالق ہے، تو ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تیرا تو ذکر ہی اس دنیا میں نہیں تھا، خدا نے تجھے ذکر کے
صاحب ذکر بنایا, تجھے اس قابل بنایا کہ تیرا ذکر ہو سکے. لیکن افسوس وہ تو ملحد ہیں, وہ تو ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, جو غیب پر یقین نہیں رکھتے. اس نے برادر عزیز نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی, آپ لوگ جانتے ہیں, الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو غیب پر یقین رکھتے ہیں. وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. کیوں خدا نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نظر نہیں آتا, اس لیے خدا نہیں ہے. یعنی ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے, اگر خدا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے. جب وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. وہ ایتھیسٹ ہے, چونکہ یہ غیب پر یقین نہیں رکھتا اس لیے وہ اعتراض کر سکتا ہے. لیکن افسوس کا مقام تو تب ہے کہ قرآن کو ماننے والے, محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول ماننے والے, اللہ کو غیب میں ہوتے ہوئے اللہ کے وجود پر یقین رکھنے والے, جب حجت خدا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مہدی کہاں ہے. اگر مہدی ہوتا تو نظر آنا چاہیے, اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر مہدی نہیں ہے. شاعر کیا خوب کہتا ہے, باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے, باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو پھر کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے. غائب کا عقیدہ جو تو رکھتا نہیں, خالق غائب ہے, خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے. یعنی افسوس تو ان پر نہیں ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, محمد والے محمد صلوات. انسان کا ایک ایسا زمانہ آیا کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کی خلقت کو بیان کیا ہے. فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے, یعنی اللہ کی کس جلالت قدر سے مخاطب کر رہا ہے, ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو مادہ حیات سے خلق کیا ہے. ہم نے آب مخلوق سے انسان کو خلق کیا ہے. اگر کوئی عام انسان بات کرے تو ملحدین, میں ملحدین کو مخاطب کر رہا ہوں, ایڈریس کر رہا ہوں, چونکہ ہمارے جوان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جاتے ہیں. آج الحاد جو ہے زور پکڑ رہا ہے, وجود خدا پر اعتراض کیا جاتا ہے, معاد پر اعتراض کیا جاتا ہے. خداوند متعال نے اس پر دلیل قائم کیا, فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو مادہ حیات سے, آب مخلوق سے خلق کیا ہے. اور پھر آج کے سائنسدان, آج کے ماہر جینیات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس مادہ حیات میں, اس نجس پانی میں فقط ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ 20 سے 50 کروڑ زندہ سیل اس میں موجود ہوتے ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو کھانے کے بعد اس میں سے فقط 1 یا 2 سیل باقی رہ جاتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آب حیات میں سے, اس مادہ حیات میں سے کروڑوں انسانوں کو بناتا ہے اور کروڑوں انسانوں کو محو کر دیتا ہے. یعنی اس خدا کی قیامت میں تم کیسے شک کر سکتے ہو جو لمحوں میں کروڑوں انسانوں کو بنا بھی رہا ہے اور کروڑوں انسان کو مٹا بھی رہا ہے. آج کی سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے, ماہر جینیات اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. آئیگا اللہ ارشاد فرماتا ہے نبتلیہ, ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے اس لیے خلق کیا ہے, ایسے ہی نہیں خلق کیا, نبتلیہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں, اس کا ہم امتحان لیں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور ہم نے انسان کو سماعت دی, ہم نے انسان کو بصارت دی کہ آنکھوں سے دیکھے, کانوں سے سنے, حق کو پرکھے اور حق کے مطابق زندگی بسر کرے. ہم نے اس لیے انسان کو خلق کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے انسان کے بارے میں
آئندہ مجالس میں کریں گے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جائے. اس کو آنکھیں دی, بصارت دی, نظر دی, سماعت دی, تاکہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرے, کانوں سے حق کے بارے میں سنے اور فیصلہ کرے حق کیا ہے. جب فیصلہ کر لے تو پھر حق کے مطابق چلے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے, انہیں بشارت دیجیے. یستمعون القول, وہ ایسا نہیں کرتے ایک دو بندوں کی باتیں سن کر فیصلہ قائم کر دیں. یستمعون القول, وہ ہر بات کو سنتے ہیں, ہر بات کو ہر زاویے سے سنتے ہیں, اور سننے کے بعد پھر فیتبعون احسنہ, جو احسن بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے سماعت اور بصارت دی ہے. عزیزان گرامی, کربلا کا واقعہ بھی حق اور حقانیت کی دلیل ہے. اصغر تیری دور نگاہی کو ہو سلام, ہنس کر ستم کے وار کو بیکار کر دیا. اصغر نے کیا کیا؟ 6 ماہ اصغر ہے, 6 ماہ اصغر, لیکن اصغر نے کیسے حق کو واضح کر دیا, ثابت کر دیا وہ حیدر کرار کا فرزند ہے. ثابت کر دیا حیدر کرار کا لہو اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. روایت میں ہے جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں گئے اور میدان میں جا کر جنگ لڑی. جنگ لڑنے کے بعد انتہائی زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد حجت خدا تھی, اتمام حجت کرنے لگے اور پھر صدا استغاثہ بلند کیا. فرمایا حل من ناصر ینصرنا. یہ صدا استغاثہ عرض کربلا میں بلند ہونا تھا. لشکر یزید سے تو کوئی ناصر نہ نکلا, البتہ خیام حسینی میں پھر بھی ان کے کریا کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے خیام حسینی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا بہن زینب ابھی گریہ نہ کرنا, بہن زینب ابھی تمہارا بھائی حسین زندہ ہے, تم گریہ کرتے ہو تو یہ دشمن ان بات پر خوش ہوتا ہے. بہن زینب مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف آئے اور سوال کیا کیا ماجرا ہے, یہ صدائے گریہ کیوں بلند ہوا ہے, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر آئی. فرمایا بھیا حسین, جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا آپ کی ششماہ نے خود کو جگہ والے سے زمین پر گرا دیا. آپ کا اصغر جھولے میں نہیں رہتا. امام حسین علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے. تحریک کربلا کا ایک ننھا سپاہی علی اصغر بھی ہے, ایک ننھا شہید علی اصغر بھی ہے. فرزند رسول نے نہ جانے کس کیفیت میں حضرت زینب سے فرمایا کہ اصغر مجھے دے دیں. اصغر لیا. امام حسین نے اصغر سے محبت کا اظہار کیا. پھر اصغر کو لے کر جب امام حسین خیمے سے باہر آنے لگے, علماء فرماتے ہیں مادر اصغر اس منظر کو دیکھ رہی تھی, مادر اصغر سے رہا نہ گیا. مادر اصغر نے امام حسین سے فرمایا مولا ایک لحظے کے لیے میرا شیر خان مجھے دے دیجیے. امام حسین نے مادر گرامی کو جو اصغر کی ماں تھی اسے اصغر حوالے کر دیا. شاید سب نے سمجھا ہوگا ماں ہے, شاید محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے,